30 رجب المرجب 255 ہجری 13ویں عباسی خلیفہ معتز باللہ بن متوکل کا قتل 252 ہجری کو جب مستعین عباسی خلافت سے دستبردار ہو گیا تو اس کا چچا زاد زبیر محمد بن جعفر متوکل جس کا لقب معتز باللہ تھا اس کی جگہ پر بیٹھا اور پیر کے دن 27 رجب المرجب 255 ہجری معتز نے اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لیا۔ جب ترکوں کے طائفہ نے دیکھا کہ معتز ہمیشہ ترکوں کے سرکردہ افراد کو قتل کرنے کی تدبیر کرتا ہے اور ان کی تباہی کے در پہ ہے اور مغاربہ و فرائنہ کو ان پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو ان سب نے معتز کو حکومت سے معزول کرنے پر اتفاق کر لیا۔ پس مبعث کے دن 255 ہجری کو انہوں نے معتز کو گھیرے میں لے لیا اور بہت سی توبیخ و سرزنش اس کے افعال و کردار پر کی اور اس سے اموال کا مطالبہ کیا اور اس کام کا مدبر و سرکردہ صالح بن وصیف ترکوں کے سپہ سالاروں کے ساتھ تھا۔ دمیری کہتا ہے کہ صالح کے حکم سے وہ معتز کے حجرے میں گھس گئے اور اسے پکڑ کر کھینچ کر باہر لے آئے اور اسے سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا اور زمین کی حرارت کی وجہ سے کبھی معتز ایک پاؤں کا سہارا لیتا تھا اور جب وہ پاؤں گرم ہو جاتا اس کو اٹھا کر دوسرا رکھ لیتا اور وہ بار بار اس کو تماچے مارتے اور کہتے تھے کہ اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرو۔ وہ انکار کرتا اور اس نے اپنے ہاتھ کو چہرے کی سپر بنایا ہوا تھا یہاں تک کہ ناچار ہو گیا اور اپنے آپ کو خلافت سے معزول کیا۔ پس صالح نے اسے ایک تہ خانے میں داخل کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا اور 3 دن تک کھانے پینے سے اسے ممنوع رکھا یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گیا اور قول ہے کہ اسے گرم پانی سے ہکنا کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ معتز کے خلافت سے معزول ہونے کے بعد اس کو ایک حمام میں لے گئے اور اس کو پانی نہ دیا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ پس شوردار پانی یا برف کا پانی اس کے لیے لے آئے وہ پیتے ہی مر گیا۔ مستعین کے معزول ہونے کے وقت سے اور اہل بغداد کے اس کی بیعت کرنے کے بعد اس کی خلافت کی مدت 3 سال اور 7 ماہ تھی اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ اس کی خلافت کے زمانے میں معتز کے حکم پر ابو الحسن ہادی مولا امام علی نقی علیہ السلام کو مسموم کر کے شہید کیا۔